नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन और उनके जानसारों को खराज अकीदत मुल्क भर में यौम आशूर अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। यौम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस इज़्ज़ा, शबीर जुलजना और ताज़ी के जुलूस बरामद। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद। जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया रानिया खरादर पर इख्तिताम पजीर होगा। मुल्तान में उस्ताद शागिर्द के ताजू समेत 116 जुलूस पर आमद। कोयटा में यौम आशूर का मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह अलमदार रोड से बरामद। आज़ादारों की गम हुसैन में मातमदारी। नोखा खानी, रावलपिंडी, पेशावर, मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मातमी जुलूस बरामद। कराची समेत सिंध भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कई मकामात पर मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 7 अजला में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मुहर्रमुल हराम के मौका पर पंजाब भर में बेहतरीन इंतजामात। वज़ीर आला का आवाम की खिदमत, गुड गवर्नेंस और सिक्योरिटी इंतजामात से मुताल्लिक नया रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए पहली बार जुलूसों के रास्तों पर ठंडे पानी का छिड़काव। जुलूसों की गुजरगाहों की फौरी सफाई। यौम आशूर पर भी अमन अमान, सफाई, आवाम और अज़ादारों की मिसाली खिदमत। सबसे बड़े इंतजामात में पहली बार साइबर पेट्रोलिंग का जदीद तरीका इस्तेमाल। मरीम नवाज ने बराह रास्त तमाम इंतजामात की खुद निगरानी की। जुलूसों और मजालिस की भरपूर सिक्योरिटी। पंजाब में 1,08,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। रेंजर्स ने भी पुलिस की मुआवनत की। मुहर्रम में पहली बार फेक न्यूज़ के सद्देबाब के लिए साइबर पेट्रोलिंग। सूबाई डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट में जामिया मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम। आज़ादारों को खुराक और पानी की फराहमी, साए का भी एहतमाम। फील्ड हॉस्पिटल, क्लिनिक्स ऑन व्हील समेत पूरा तिब्बी अमला मौजूद। आज़ादारों के लिए शरबत और नींबू पानी की सबीलों का इंतजाम। सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन से मुसलसल निगरानी। दाखिली और खारजी मकामात पर खुसूसी सिक्योरिटी गेट नस्ब। करबला में सिर्फ एक जंग नहीं लड़ी गई बल्कि वहाँ ज़मीर, किरदार और दीन की असल रूह का इम्तिहान था। इमाम हुसैन और उनके जानसारों ने तारीख को वो सबक दिया जिसे ज़माना कभी फरामोश नहीं कर सकता। उनका पैगाम असूल पर डट जाने, जुल्म जबर के सामने ना झुकने और हक की खातिर हर कुर्बानी देने का अजीम पैगाम है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम आशूर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वाक़या करबला हमें ये दर्ज देता है कि हक का रास्ता कटन मगर दाहिनी फलाह का रास्ता बनता है। अगर हम करबला की रोशनी में अपना रास्ता तय करें तो पाकिस्तान फलाही और खुददार रियासत बन सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, हज़रत इमाम हुसैन और उनके जलील क़दर रफ़क़ा को सलाम पेश करते हैं। अहले बैत से मोहब्बत हर मुसलमान के अक़ीदे और ईमान का जुज़ है। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत ने अमर कर दिया कि तख्त व ताज फ़ानी है, असूल और ईमान बाकी हैं। शहादत हुसैन महज रंजो आलम का इस्तारा नहीं बल्कि तहरीक हयात है। मिटाने वाले खुद मिट गए। हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथी हमेशा के लिए अमर हो गए। यौम आशूर पर पूरे मुल्क में 4,836 जुलूस निकाले जा रहे हैं। 5,480 मजालिस का इनकाद। 1,301 इलाके इंतहाई हसास करार। इस्लामाबाद में मरकजी मॉनिटरिंग सेल का सूबाई हुकूमतों के कंट्रोल रूम से मुसलसल राबता और इत्तलात का तबादला। वज़ारत दाखिला के मुताबिक वज़ीर आज़म को मुल्क भर में अमन और अमान की सूरत हाल से मुसलसल अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, यौम आशूर पुरअमन और अमान के लिए तमाम फोर्सेस और इंतजामिया हाई अलर्ट है। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत और फिरकावारियत पर क्रैकडाउन जारी है। तमाम अहले बैत ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादा ने उस दीन की हिफाजत के लिए कुर्बानी की। आज भी करबला जो है वो बपा है गजा के अंदर। आज से 1400 साल कबल जिस तरह करबला बपा थी और सारा आलम इस्लाम उस वक्त का खामोश था, आज भी गजा में करबला बपा है। पूरा आलम इस्लाम जो है वो खामोश है। हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने ख़ानदान की कुर्बानी दी। आज गजा में करबला बरपा है और आलम इस्लाम खामोश है।
کربلا کے بعد ایسی قربانی دنیا کے کسی بھی خطے میں نہیں ملتی۔ وزیر دفاع خواجہ آصفی سیالکوٹ میں عاشورہ کے جلوس میں شرکت کے دوران میڈیا سے گفتگو، کہا یوم عاشور پر مقبوضہ کشمیر میں پابندیاں لگائی گئیں، مقبوضہ وادی میں پابندیاں پہلے کبھی نہیں لگیں، یہ ہندوستان کی لیڈرشپ کی اسلام دشمنی کا ثبوت ہے۔ پنجاب بھر سے اہل تشیع برادری، علماء، زائرین اور عزاداران کا محرم پر مثالی انتظامات پر وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اظہار تشکر۔ عزاداران نے کہا صوبے بھر میں جلوس کے راستوں پر صفائی ستھرائی کے ریکارڈ انتظامات ہوئے، سبیلوں کے علاوہ کھانے کا بھی بہترین انتظام تھا، سیکورٹی کے بہت اچھے انتظام کیے گئے۔ یوم عاشور قربانی کے جذبے کو سلام کرنے کا دن ہے۔ پنجاب حکومت نے جلوسوں مجالس کی سیکیورٹی کے لیے بھرپور انتظامات کیے۔ محرم الحرام پر امن و امان کے لیے ہر ایک کا کردار اہم ہے۔ پہلی بار سائبر پیٹرولنگ فورس کو متحرک کیا گیا۔ پنجاب کی پوری انتظامیہ محرم کے دوران متحرک ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو، کہا فرقہ واریت کو ہوا دینے والے عناصر سے مکمل لاتعلقی اختیار کریں۔ نفرت انگیز مواد پھیلانے والی 417 ویب سائٹس کو بلاک کیا گیا۔ قابل اعتراض مواد شیئر کرنے پر متعدد افراد گرفتار کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم کا سی پی او آفس کا دورہ، یوم عاشور کے موقع پر سیکورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ اور حکام نے سینٹرل پولیس آفس میں قائم مانیٹرنگ روم کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کی اشتعال انگیز عناصر کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت، جلوس کے روٹس، حساس مقامات اور داخلی راستوں کی مؤثر نگرانی کی ہدایت، کہا معمولی کوتاہی بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سیکورٹی ادارے مکمل الرٹ رہیں، تمام ادارے باہمی ہم آہنگی سے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ امن و امان کے قیام کے لیے حکومت، فورسز اور عوام یکجا ہیں۔ جلوسوں، مجالس اور عوامی مقامات پر فول پروف سیکورٹی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے، آئی جی پولیس کی ہدایت۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے، سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں، کسی کو معاشرے میں انتشار کی اجازت نہیں، ہم سب نے مل کر امن و امان کو یقینی بنانا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی میڈیا سے گفتگو۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کا دھواں دھار اسپیل، کئی شہروں میں موسلادھار بارش، لاہور میں نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ لاہور میں سب سے زیادہ بارش 74 ملی میٹر پانی والا تالاب میں ریکارڈ کی گئی۔ لکشمی چوک میں 72 ملی میٹر، قرطبہ چوک اور نشتر ٹاؤن میں 53 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں طوفانی بارش، درخت اکھڑ گئے۔ کے پی میں بھی بادل جم کر برسے۔ مالاکنڈ اور مانسہرہ میں ندی نالوں میں طغیانی، خاتون سمیت 2 افراد سیلابی ریلے میں ڈوب کر جاں بحق۔ کے پی میں بارشوں کے باعث حادثات میں 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق۔ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں بارشوں کے باعث حادثات میں 2 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہوئے۔ کوہوٹا میں شدید بارش کے بعد سیلابی صورتحال، پانی مکانات اور دکانوں میں داخل، کچے مکان کی چھت گرنے سے بچی جاں بحق۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق مونسون بارشوں کا یہ سلسلہ 10 جولائی تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ ملک میں شدید بارشوں کی پیش گوئی، این ڈی ایم اے کا الرٹ جاری، ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کا خطرہ۔ دریائے کابل، سندھ، چناب سوا، چترال، ہنزا اور دیگر ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافہ متوقع۔ شمال مشرقی پنجاب، جنوبی بلوچستان اور آزاد کشمیر میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ دریائے جہلم اور اس کے معاون نالوں میں اچانک طغیانی کا خطرہ۔ گلگت بلتستان میں دریائے ہنزا اور نالوں میں پانی کی سطح میں اچانک اضافہ ممکن۔ آوران، قزدار، جھلمگسی، قلعہ سیف اللہ میں سیلابی صورتحال کا امکان۔ کراچی کی لیاری عمارت سانحے میں جاں بحق افراد کی تعداد 27 ہو گئی۔ امدادی ٹیموں نے عمارت کے ملبے سے 14 سالہ بچے کی لاش نکال دی۔ جاں بحق افراد میں 16 مرد، 9 خواتین اور 2 بچے شامل۔ ریسکیو آپریشن شام تک مکمل ہونے کا امکان۔ امدادی ٹیمیں ہیوی مشینری کی مدد سے ملبہ ہٹانے میں مصروف۔
تیاری میں عمارت گرنے کا واقعہ بڑا سانحہ ہے. کوشش تھی لوگوں کو ملبے سے زندہ نکالنے. ملبہ ہٹانے کا کام آج مکمل کر لیا جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو. کہا یوم عاشور کے جلوسوں کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. کیمروں اور ڈرونز کے ذریعے جلوسوں کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. نبیل قبول کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف گینگ وار طرز پر آپریشن کرنے کا مشورہ. بلڈر مافیا کے خلاف قانون سازی کرنے جا رہے ہیں. کل وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس ہوگا. کل کی میٹنگ کے بعد ڈنڈا اٹھائے گا. پیپلز پارٹی رہنما نبیل گول کی میڈیا سے گفتگو. کہا غیر قانونی بلڈرز کے خلاف مقدمات درج کر کے گرفتار کروائیں گے. 4 بلڈرز کے خلاف مقدمات درج کیے جو بھاگ گئے. کراچی میں 122 عمارتوں کو خالی کروایا جا رہا ہے. متاثرین کو متبادل جگہ اور معاوضہ بھی دیں گے. عوام غیر قانونی تعمیرات میں رہائش اختیار نہ کریں. میرا تو ڈی جی ایس پی سی یہ فون بھی نہیں اٹھاتا. وزیر اعلیٰ سے کہوں گا ایم این ایز ایم پی ایز کو اختیارات دیے جائیں. نبیل قبول کا جائے حادثہ کا دورہ. امدادی کاموں کا جائزہ لیا. کراچی کے علاقے لیاہی اگراتاش میں انتظامیہ کا ایکشن. 7 منزلہ مخصوص عمارت سیل کر دی. رہائشیوں نے مذاکرات کے بعد عمارت کو خالی کیا. عمارت میں مجموعی طور پر 57 افراد رہائش پذیر تھے. متاثرہ رہائشیوں کو بلڈر سے معاوضہ دلوایا جائے گا. ضلعی انتظامیہ کا موقف. ناقص میٹیریل استعمال کرنے پر بلڈرز کے خلاف تھانہ کلوی میں مقدمہ درج کر لیا گیا. آپریشن سندور میں ہلاک بھارتی فوجیوں کو اعزازات. شکست خوردہ بھارت بے بسی کی تصویر. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن سندور کے دوران ہلاکتوں کو تسلیم نہ کرنے کے حوالے سے بھارتی فوج شدید اندرونی دباؤ کا شکار ہے. بھارتی آپریشن سندور میں بھارتی افواج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا. لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کو 250 سے زائد ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا. بھارت کا مارے جانے والے فوجیوں میں سے 100 سے زائد کو ایوارڈ دینے کا فیصلہ. بھارتی فضائیہ کے ہلاک 4 پائلٹس بشمول 3 رافیل طیاروں کے پائلٹس کو بھی اعزازات دیے جائیں گے. آدمپور ایئر بیس پر مارے گئے جدید S-400 دفاعی نظام کے 5 آپریٹرز کو بھی اعزازات دینے کا فیصلہ. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی جنگ کے بعد پہلی بار منظر عام پر آ گئے. شب عاشور کی مجلس عزا میں شرکت. ایرانی سپریم لیڈر اسرائیلی حملے کے بعد احتیاطی طور پر محفوظ مقام پر تھے. آیت اللہ خامنئی اسرائیلی قتل کی دھمکیوں اور سیکیورٹی کی وجہ سے زیر زمین رہے.